استانبول میره، باکو میره، ترابزون میره. الان صوفیان از تبریز خارج شد. صوفیان. شما میگین صوفیان، از همون صوفی میاد دیگه. خب بعد اینجا استانبول چقدر ترکی ایران کی سرحد بازرگان ایک بڑے منفرد خطے پہ موجود ہے، جہاں سے آرمینیا، جارجیا، ایران اور ترکی کا سنگم ہے۔ اس سے داخل ہو کر ایران میں پہلے تبریز پہنچا، اور تبریز میں چند دن قیام کے بعد میں اردبیل گیا، اور اردبیل ایرانی تاریخ کا اہم شہر ہے، اور یہ اردبیل کی ایک اہم ترین جامعہ ہے۔ فن تعمیر بڑا پریمیٹیو ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ سلجوقی دور میں تعمیر ہوئی، لیکن یہاں پر ایک ٹیمپل ہے جو زرتشتوں کا ہے، پارتھین کے زمانے سے، اسی مقام پر یہ تعمیر ہوئی، اور پھر منگولوں نے جب حملہ کیا تو اس مسجد کو تہس نہس کیا۔ اس کا فن تعمیر بڑا سادہ اور اولین فن تعمیر ہے۔ ایک گول سا بڑا مینار ہے، اور یہ پختہ اینٹوں سے بنی مسجد ہے، پتھروں سے نہیں، اور اس کے اندر ہی ارد گرد وہ آثار موجود ہیں جو پارتھین دور کے آتش پرستوں کا عبادت خانہ تھا۔ اردبیل کی تاریخ اسلامی تاریخ میں، ایرانی تاریخ میں، اور ایران میں شیعہ اسلام متعارف ہونے کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ اردبیل ایران کا ایک قدیم، خوبصورت، چھوٹا لیکن بہت اولین شہروں میں شمار ہوتا ہے، جس کی تاریخ ساسانی تاریخ سے لے کے اس کے بعد مختلف ادوار سے ہوتی ہوئی آج تک اپنی اہمیت رکھتی ہے۔ اس بستی میں پہنچنا میرے لیے اس لیے اہم تھا کہ ایران کے کئی سفروں کے باوجود میں اردبیل کبھی نہیں تھا گیا، اور میرا ایران مکمل نہیں تھا ہونا، میری کتاب وہ مکمل نہیں ہونی جس میں میں ایرانی سفر ناموں کو قلم بند کر رہا ہوں۔ یہ ہے اردبیل کی جامع، جہاں پر آج کل کچھ کام ہو رہا ہے اس کی بحالی کا، لیکن ویسے توجہ نہیں جیسے یونان، ترکی میں قدیم عمارات کی جاتی ہے۔ جب میں وہاں پہنچا تو میرے علاوہ ایک دو لوگ اور ہی آئے اس مسجد کو دیکھنے، وہ مقامی ہی تھے، اور اس کے بعد پیدل چلتے ہوئے میں اردبیل کی گلیوں میں چلا گیا، لیکن ایرانیوں کو میں نے کسی بھی طرح کم مہمان نواز نہیں پایا۔ اگر میں جھوٹ نہ بولوں تو ترکوں سے زیادہ مہمان نوازی دیکھی، چونکہ میں جب سیاحت کرتا ہوں تو تعصب سے نکل کر کرتا ہوں، تاریخ کا مطالعہ اور مشاہدہ کرتا ہوں تو سارے تعصبات ایک طرف رکھ کے کرتا ہوں، قومی، لسانی، مذہبی، عقیدے کے تعصبات۔ یہ وہ آتش پرستوں کے عبادت خانے کے آثار ہیں جو اردبیل کی جامع مسجد کے ارد گرد ابھی بھی موجود ہیں۔ ان کو بھی بحال کیا جا رہا ہے، اور اس جامع کے ساتھ ایک بڑا سا پارک ہے۔ یقیناً یہ بہت قدیم دور کی تعمیرات ہیں، لیکن اردبیل کی اس جامع کے بعد میں ایک اور مقام پر چلا گیا۔ مقام اردبیل شہر کے وسط میں ہے، اور یہ وہ مقام ہے جو ایران کی اسلامی شیعہ تاریخ کے حوالے سے اہم ترین ہے۔ یہیں پہ اس بادشاہ کی قبر ہے جس نے شیعہ عقیدے کو اپنا کر ایران کو ایک شیعہ ریاست میں بدل دیا۔ یہ گلی مجھے شہر کے ایسے مرکز میں لے گئی جسے مجموعہ آرام گاہ و خانقاہ شیخ صفی الدین کہتے ہیں۔ شیخ صفی الدین کرد النسل ایک صوفی تھے۔ ان کا زمانہ 1252 سے 1334 ہے۔ اس صوفی شاعر اور ولی نے
ایک ایرانی بادشاہ کو بہت متاثر کیا۔ وہ ایرانی بادشاہ یا شہنشاہ اس ولی کی وفات سے 200 سال بعد ایران کا حکمران بنا۔ اسماعیل اول 1487 سے 1524 تک اس ایرانی شہنشاہ نے ایرانی قوم کی قسمت بدل کر رکھ دی۔ اس بادشاہ نے صرف 36 سال عمر پائی، لیکن اس کے دور میں بکھرا ہوا ایران تھا، چھوٹے چھوٹے راجواڑے تھے۔ اس نے اس کو ایک منظم سلطنت میں بدل دیا۔ آذربائیجان، آرمینیا، جارجیا، روسی علاقے، عراق، کویت، ترکی کا آدھے سے زیادہ علاقہ جو آج کا ترکی ہے، شام، ترکمانستان اور پاکستان کے کچھ علاقے، افغانستان، ازبکستان تک اس کی سلطنت پھیل گئی۔ اسماعیل اول کو ایرانی تاریخ کا اہم ترین بادشاہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے۔ اس ایرانی شہنشاہ نے اسلام کے شیعہ فرقے کو اپنی ریاست کا مذہب قرار دے دیا۔ آج دنیا میں 2 بڑی شیعہ اکثریتیں پر رکھنے والی ریاستیں ہیں، ایران اور اس کے بعد آذربائیجان۔ یہ اسی کے دور میں ہوا۔ اسماعیل اول اس صوفی شاعر اور ولی سے متاثر تھا جس کا نام شیخ صفی الدین اردبیلی تھا۔ اس کی قبر یہیں پر ہے اور اس بادشاہ کی قبر بھی۔ اور یہ شہنشاہ اس صوفی سے اتنا متاثر تھا کہ اس نے اپنی سلطنت کا نام صفوی رکھ دیا، اور 1501 سے 1736 تک صفوی ایرانی شہنشاہیت قائم رہی۔ اس کے دور میں ریاست کو جدید کیا گیا، بیوروکریسی کا نظام، پولیس کا نظام، اور ایک کامیاب ریاست کے طور پر ابھری۔ یہ وہی زمانہ ہے جب عثمانی سلطنت بھی اپنے عروج کو پہنچی۔ سلیم اول یا سلیم یاووز، جس نے مصر کو فتح کر کے اسلامی تاریخ میں ایک نئی کروٹ لی۔ عثمانی سلطان سلیم یاووز نے ہی خلافت عربوں سے عثمانی ترکوں تک منتقل کی۔ اسماعیل اول ایرانی شہنشاہ دائرہ سلطنت بڑھتا جا رہا تھا، اور پھر ایک وقت آیا کہ ترکوں اور ایرانیوں کی ایک تاریخی جنگ ہوئی 1514 میں، جسے جنگ چالدران کہتے ہیں۔ یہ چالدران ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جو آج ایران میں واقع ہے۔ اس جنگ میں اسماعیل اول ایرانی شہنشاہ کو شکست ہوئی، اور اس کے بعد اسماعیل اول نے جنگوں میں قیادت کرنا بند کر دیا۔ در حقیقت وہ پس منظر میں چلا گیا۔ اگر اس جنگ میں ایران کو شکست کی بجائے فتح ہو جاتی تو ترک تاریخ بالکل مختلف ہوتی، یعنی آٹومن امپائر ختم ہو جاتی۔ لیکن دلچسپ کہانی یہ ہے کہ سلیم یاووز کا زمانہ بھی مختصر تھا۔ وہ 1520 میں انتقال کر گئے، اور اسماعیل اول 1524 میں۔ ایران اور ترکی 2 متوازی سلطنتیں تھیں، یعنی ترکی سے مراد عثمانی سلطنت اور ایران سے مراد صفوی سلطنت۔ یہ برابر کی، اور ان کو گن پاؤڈر پاورز کہا جاتا ہے، دونوں کی برابر کی طاقت تھی۔ اگر اس جنگ میں ایرانی شہنشاہ جنگ نہ ہارتا تو یہ سارے خطے آج ایرانی ہوتے۔ لیکن اگر ہم اس خطوں کی تاریخ دیکھیں، عثمانیوں سے پہلے، سلجوقوں سے پہلے، حتیٰ کہ اسلام سے پہلے بھی یہ سارے خطے ایرانی سلطنت میں تھے۔ اس لیے اسماعیل اول کو، شہنشاہ ایران کو، ایرانی تاریخ میں ایک عظیم شہنشاہ کے طور پر مانا جاتا ہے۔ یہ اردبیل شہر کیسپین سے صرف 44 میل دور کے فاصلے پر ہے۔ 5.5 لاکھ کا یہ شہر بہت خوبصورت ہے۔ اس کے مزار میں یہ جو سامنے ہم دیکھ رہے ہیں، یہیں پہ
شہنشاہ کی بھی قبر ہے اور یہیں پہ اس کے ولی اس کے شیخ کی بھی قبر ہے. اور یہ جو مینار ہم نے دیکھا اس کو اللہ اللہ مینار کہتے ہیں. فن تعمیر کے حوالے سے یہ ایک شاندار فن تعمیر ہے جو ایرانی تعمیرات میں نمایاں نظر آتا ہے، حتیٰ کہ سینٹرل ایشیا تک ایرانی اثرات ہی اس کا سبب ہیں. اردبیل کا ایک تعارف یہاں کے قالین بھی ہیں اور دنیا کے بڑے قالین یہاں کے حوالے سے جانے گئے. منفرد قالین. ایران کے اندر قالین کی صنعت نے اردبیل ہی سے طاقت حاصل کی. اردبیل ایک خوبصورت شہر ہے. میں اس شہر میں جتنے دن رہا، ایمانداری سے میں اس شہر کے باسیوں کی مہمان نوازی سے بہت متاثر ہوا. اس جگہ پر داخل ہوتے وقت مجھے ایک ایرانی نے کہا کہ یہ ہے وہ مقام جہاں سے شیعہ ریلیجن نے طاقت یا مذہب نے طاقت پکڑی. اس نے تعصب سے نہیں کہا، ایک عام رائے کی طرح. اور جب بھی میں اردبیل کے کسی ریسٹورنٹ پہ گیا تو ایک کے سوا سب نے دل سے کہا کہ ہم نے آپ سے پیسے نہیں لینے، آپ خارجی ہیں، ہم مہمان نواز لوگ ہیں. اردبیل بنیادی طور پر آذری زبان بولنے والوں کا ایرانی شہر ہے اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر اسماعیل شہنشاہ کا مزار اور اس کے بزرگ صفی الدین کا مزار ہے اور یہ اس کا مجسمہ ہے. اردبیل کی یادیں بہت اہم ہیں. اور آخری بات، اسی کے ساتھ نئے کھنڈر ملے ہیں جو کہ 4000 سال پرانے ہیں. جہاں پر بستیاں بنتی ہیں، تحقیق کے مطابق میں نے دیکھا وہاں پر پہلے بھی بستیاں ہوتی ہیں. دنیا کے بڑے شہروں کی یہی تاریخ ہے، جیسے اردبیل کی. میری یادوں میں اردبیل اس لیے بسا رہے گا کہ یہاں کے لوگ مہمان نواز، یہاں کا فن تعمیر بے مثال اور ایرانی تاریخ کا ایک عظیم شہنشاہ جس پر ہر قسم کا ایرانی فخر کرتا ہے. آج کے وہ ایرانی جو مذہبی سیاست کرتے ہیں وہ بھی فخر کرتے ہیں. ایران کے کمیونسٹ بھی، ایران کے سوشلسٹ بھی، ایران کے نیشنلسٹ بھی. اس کا سبب اسماعیل اول کی وہ کنٹریبیوشن ہے جس نے بکھری ایرانی ریاست کو ایک بڑی طاقت میں بدل دیا، ایک منظم ریاست میں بدل دیا. میں تاریخ کو بغیر تعصب کے پڑھتا ہوں اور سفر بھی بغیر تعصب کے کرتا ہوں. میری جہاں گردی میں جو تجربہ ہوا کہ مجھے وہ لوگ بڑے لوگ لگے جن کے ساتھ آپ کا کوئی عقیدے کا تعلق نہ ہو، آپ کے ساتھ کوئی فرقے کا تعلق نہ ہو، لسانی نسلی تعلق نہ ہو. میں ہوں فاروق سہیل گوئندی اور میں ہوں جہاں گرد.